رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الإنفاق. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. أخرج الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال ما عندي شيء ما أعطيك، ولكن ابتع علي شيئا فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته، فما كلف الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف التبسم في وجهه لقول الأنصاري وقال بهذا أمرت كذا في البداية. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. وأخرج ابن جرير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، ثم أتاه آخر فسأله فوعده. فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله سئلت فأعطيت، ثم سئلت فأعطيت، ثم سئلت فوعدت، ثم سئلت فوعدت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها. فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فقال بذلك أمرت كذا في الكنز. یہ باب ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اللہ کے راستے کا مطلب اتنا نہیں ہے نکلنے کے زمانے میں خرچ کرے، نکلنے میں بھی خرچ کرے، مسلمانوں کی حاجتوں میں بھی خرچ کرے، فرائض بھی ادا کرے، واجبات بھی ادا کرے. ان سب کو سبیل اللہ کہتے ہیں. کار خیر میں تو آپ اس کی ترغیب دیتے تھے مال کے بارے میں کہ وہ خرچ کرنے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. مال کو جمع کرنے والا آدمی اس کو کہا گیا کہ یہ نادان ہے، کہ نفع دینے والی چیز کو بند کر کے بیٹھ گیا. ہاں، الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ. کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اب دنیا کو گھر بنایا ہے تو وہ ایسا ہوگا جس کا گھر ہی نہیں ہوگا. جی ہاں، کیونکہ یہاں تو رہے گا نہیں اور آگے بنایا نہیں. تو یہ کہا کہ دنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس آدمی کا گھر جس کا کوئی گھر نہیں. اور مال من لا مال لہ، دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. اپنے مال کو مال بنایا ہے، وہ مال تو اس کے بعد رہے گا نہیں. کیا وہ خرچ ہو جائے گا یا یہ مر جائے گا؟ دونوں میں سے ایک بات ہونی ہے. وہ ایک بھی قبضے میں نہیں ہے، نہ موت قبضے میں ہے نہ اس کی حفاظت قبضے میں ہے. اس لیے کہا کہ مالداری کے لیے مال وہ آدمی جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. مالدار بننے کے لیے مال جمع، جیسے آج ہو رہا ہے، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرو تاکہ مالدار ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ مال تو دو کاموں کے لیے ہے، ایک حاجت راحت کے لیے ہے، ایک حقوق ادا کرنے کے لیے ہے. حاجت راحت کے لیے اللہ نے مال پیدا کیا ہے. تمہاری کوئی حاجت ہے تو مال سے پوری ہوگی، تمہاری کوئی راحت ہے تو مال سے پوری ہوگی. دینی دنیاوی راحتیں حاجتیں وہ مالوں سے پوری ہوتی ہیں. یا کسی کا حق ہے تو وہ حق مال سے ادا کیا جائے گا. کوئی دوسری صورت نہیں ہے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے، مال سے حق ادا ہوگا. کیونکہ مال ہر چیز کی قیمت بن سکتا ہے. گھر کی قیمت بنے، زمین کی قیمت بنے، ہر چیز کی قیمت بنتا ہے مال. تو اس لیے مال حقوق ادا کرنے میں سب سے آسان چیز ہے.
جس کو اس لیے مال کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اس کو خرچ کرو. یہ خرچ کرنے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں. اس کو جمع کیا تو نہ خود نے اٹھایا نفع، نہ کسی کو نفع اٹھانے دیا. ہاں یہ خود بھی جوڑ کے بیٹھ گیا، آپ نے خود بھی نفع نہیں اٹھا رہا، بلکہ اس کی حفاظت کی فکر میں ہے کہ کوئی چور نہ آوے، کوئی ظالم نہ آوے، کوئی حکومت نہ آوے، یہ سب. جی ہاں، اس کی فکر ہے، یہ حفاظت میں ہے، نفع میں نہیں ہے. اس لیے کہا کہ مال کو مالداری کے لیے وہ جمع کرے گا جس میں عقل نہیں ہے. اس لیے آپ نے مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیا جائے. آپ نے فرمایا ابھی تو میرے ہاتھ پر کچھ ہے نہیں کہ میں تم کو دوں، لیکن تم ایسا کرو کہ میرے نام پر قرض لے لو، میں وہ قرض چکا دوں گا. تم ابھی میرے نام سے قرضہ ادھار لے لو کسی سے، جب میرے پاس ہو جائے گا تو میں وہ قرض ادا کروں گا. یہ فرمایا. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس کو ایک مرتبہ تو دے چکے ہیں، جیسے دوسری روایتوں میں ایک دفعہ دیا تھا پھر ملایا. کیا آپ اس کو دے چکے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو بھی کسی کو دیں. آپ کے پاس طاقت ہو تو دیں، نہ ہو تو نہ دیں. یہ قاعدے کی بات کی ہے. جی ہاں، لیکن آپ کو ان کی بات پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ کو روک رہے ہیں. آپ کو حضرت عمر کی بات پسند نہیں ہے. ایک آدمی انصار میں سے، دوسری روایت میں ان کا نام بھی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خرچ کریں، آپ تو خرچ کریں اور عرش عظیم کے پروردگار کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کریں، وہ اللہ بہت بڑا ہے، عرش عظیم کا مالک ہے. عرش عظیم سارے آسمانوں پر ہے. جی ہاں، یعنی سب کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہاں سے کیا کمی ہوگی؟ کہ عرش عظیم کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کریں، آپ تو خرچ کریں. یہ انہوں نے حضور سے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آ جائے، آپ ہنسے، بلکہ یہ تبسم آپ کے چہرے پر محسوس کیا لوگوں نے انصاری کے قول سے. پھر آپ نے فرمایا ہاں اسی بات کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، جو تم مجھے کہہ رہے ہو اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں خرچ کروں. جابر کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا تو اس کو دے دیا. پھر دوسرا آیا، اس نے سوال کیا، اب آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ ابھی ہے نہیں، جب میرے پاس آئے میں تم کو دوں گا. تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے اس کو دے دیا، پھر سوال کیا گیا، پھر آپ نے دے دیا، پھر سوال کیا تو آپ نے وعدہ کر لیا، یعنی مطلب آپ اس کے پابند نہیں ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار معلوم ہوئی. تو عبداللہ ابن حذافہ سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو خرچ کریں اور عرش عظیم کے پروردگار سے کمی کا خطرہ نہ محسوس کریں. آپ نے فرمایا مجھ کو اللہ کے طرف وجعلنا خیرا من الاولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ